بیٹیاں سچ میں محبت کرتی ہیں، شوہر کے لیے میکے سے لڑ پڑتی ہیں اور سسرال سے میکے کے تانے سن کر بھی کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی، سب کچھ سہ کر بھی مسکراتی ہیں۔ کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ بیٹیاں، چاہے آپ کے دل میں جتنی بھی محبت ہو، جب آپ کو خبر ہو جائے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے تو راستہ بدل لینا مشکل نہیں رہتا۔ مشکلوں کا وقت جتنا بھی طویل ہو جائے، ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے رہیں۔ لوگ چائے کی پتیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ بیوی کی خواہش ہمیشہ شوہر کی گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ایسے مہنگے سوٹ کا جس میں شوہر کی رضا اور اس کی خوشی شامل نہ ہو۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے آپ پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا، کوٹے کو کرے سے الگ کرنے کا۔ قدرت کا یہی طریقہ ہے۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیا کیجیے، یہ جب بچڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ لوگ بدلتے نہیں، بس اس کی زندگی میں آپ سے بھی بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ بعض اوقات ہم زندگی جینے میں اتنی جلدی کر جاتے ہیں کہ باقی کی زندگی بس گزارنی پڑتی ہے۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، جو جس کے لیے اچھا سوچے وہ خوبصورت ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتیاں عطا کی ہیں۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، حلیم بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ مجھ میں اور میری قسمت میں ہر بار یہی جنگ ہے کہ میں اس کے فیصلوں سے تنگ ہوں اور وہ میرے حوصلوں سے دنگ ہیں۔ یاد تو آتے ہو ہر روز مگر تجھے آواز نہیں دیں گے، لکھیں گے تیرے لیے ہر شعر مگر تیرا نام نہیں لیں گے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے، بہترین صبر وہ ہے جہاں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ ہر مثبت خیال اس خاموش دعا کی مانند ہے جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہنسنا آتا ہے مجھ سے غم کی بات نہیں ہوتی، میری باتوں میں مذاق ہوتا ہے پر ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ پیدا اس نے 7 سمندر کیے مگر محبت وہ صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ اچھے انسان کی بھی ایک عادت بری ہوتی ہے کہ وہ سبھی کو اچھا سمجھ لیتا ہے، جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں،
انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے بھیک نہ مانگے۔ اگر آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو آپ بھی آگے بڑھ جائیں، اسے عزت نفس کہتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود بھی نہ ہوں۔ ذہنی آرام کی نشانی: اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات اور خواہشات۔ نمبر 1، منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا۔ نمبر 2، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا۔ نمبر 3، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا۔ نمبر 4، پسندیدہ کام کرنے میں خود کو مصروف رکھنا۔ نمبر 5، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ جو اللہ کے رزق سے راضی ہوگا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ سائیکالوجی کے مطابق عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ چیزیں ملے گی یہ دونوں وہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔